بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ نماز سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کے اس درس میں ہم نماز کی سنتوں کا ذکر سنیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پہلے ہم نے شرطیں پڑھ لی ہیں اور ارکان کا علم حاصل کر لیا ہے، واجبات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں۔ سنتیں بے شمار ہیں۔ سنتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر رہ گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، ثواب سے محرومی ہو جائے گی، عدم ادائیگی پر نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب سنتیں جو ہیں یہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم ہے سنتوں کی السنن القولیہ، یعنی جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، وہ سنتیں جن کو بول کر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنت ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی، نماز شروع کر لی، وضو کر لیا، قیام ہو گیا، نیت ہو گئی، آپ نے کہا اللہ اکبر تو نماز کے اندر داخل ہو گئے۔ اب سنت پہلی یہ ہے کہ دعائے استفتاح جو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنت ہے۔ اگر رہ گئی، اگر آپ آتے ہی آپ نے جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا آپ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کر دی ہے تو گویا آپ ان چار مبارک پیارے پر ایک کلمات کے ثواب سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن نماز آپ کی باطل نہیں ہے۔ التعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس طرح اس کے بعد البسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جیسے ہم نماز پڑھنے سے سبحانک اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو بسملہ بھی سنت ہے۔ اور اس طرح آمین کہنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہتا ہے امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہیں گے، اور منفرد ہے تو وہ بھی ایسا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو آخر میں کیا کہے گا؟ آمین۔ یہ سنت ہے، جو سورہ الفاتحہ، قراءۃ الفاتحہ کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد سنت ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی سورت پڑھ لی جائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، یا چند آیات پڑھ لی جائے، یہ پانچویں سنت ہے۔ اور چھٹی سنت یہ ہے الجہر بالقراءہ، تلاوت کو جہری آواز میں پڑھنا۔ ایک تو ہے نا آہستہ آواز میں پڑھنا، یعنی اپنے دل میں پڑھنا، زبان ہلانی ہے جیسے ہم عام طور پر مقتدی پڑھتے ہیں، یا جو ظاہری نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی جو نمازیں جن کے اندر قرات جو ہے نا جہر کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تو جہر کرنا دوسری نمازوں میں بھی یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ جب پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ملء السماوات والارض، اور یہ اور بھی احادیث کے اندر جو کلمات ملتے ہیں، ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ آپ رکوع کی حالت میں جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اور اس کے بعد تکرار، یعنی بار بار پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ مثلا دیکھیے سبحان ربی العظیم رکوع میں کتنی مرتبہ ہے؟ واجبات میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، دو بات 3 بار پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو یہ سنت ہے، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کا رکوع پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سجدہ کرتے وقت سبحان ربی الاعلی ہے، اس کو بھی ایک سے زیادہ بار بار پڑھنا۔ یہ 9ویں سنت تھی۔ اور 10ویں سنت یہ ہے
کہ سجدوں کے درمیان 2 مرتبہ سے زیادہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی آپ اب پڑھ رہے ہیں، یا دوسری دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو وہ سنتوں میں شامل ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اور نہ اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، یہ سنتیں ہیں۔ اور 11ویں سنت یہ ہے کہ تشہد الاخیر میں درود یعنی اتحیات پڑھنا۔ درود السلام کیا ہے؟ اتحیات، اور دوسری دعائیں پڑھنا۔ یہ بہت سی دعائیں موجود ہیں جن کو ہم قولی سنتیں یعنی زبان سے ادا کرنے والی سنتیں کہلاتی ہیں، ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے، یہ آپ نے جتنی بھی سنی ہے نا سنتیں، یہ ہیں قولیہ، اور دوسری قسم جو ہے سنتوں کی وہ ہے السنن الفعلیہ یعنی شکلیہ یعنی عملیہ۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو زبان سے نہیں بلکہ اعضاء سے ادا کی جائیں گی۔ مثلا رفع الیدین مع تکبیرۃ الحرام، جب آپ نے پہلی تکبیر تحریمہ پڑھی ہے یعنی آپ نماز میں داخل ہوئے تو کہا اللہ اکبر، اس وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کیسے اٹھانا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں دونوں کی یہ سیدھی ہوں اور بیت اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھ کانوں کی کونپلوں کے برابر لے جائیں یا کندھوں کے برابر لے جائیں، اور کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رفع الیدین، اس موقع پر رفع الیدین کرنا، یہ بڑا مسئلہ مشہور ہے، اس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لمبی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ بھائی پہلی تکبیر میں تو سارے رفع الیدین کریں گے نا، تو یہ دوسری تکبیر جو ہے یہ رفع الیدین اس موقع پر کرنا۔ اگر کوئی بندہ اس موقع پر بھی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے، اس کی شکلی جو حالت ہے، عملی جو حالت ہے، اس کے اندر نقص ہے۔ اور اسی طرح دوسری سنت فعلی یہ ہے کہ رفع الیدین عند الرکوع، ہاتھ اٹھانا جب آپ رکوع پہ جاتے ہیں۔ اس میں بہت ہی بڑا اختلاف ہے، کہتے ہیں جائز ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جائز ہے۔ اور تیسری سنت فعلیہ یعنی عملی صورت جو ہے وہ یہ ہے، اب اس میں دیکھیے ہاتھ کچھ بول تو نہیں رہے، ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ رفع الیدین عند الرفع من الرکوع، جس وقت آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اور قیام کی حالت میں آتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا۔ اور اسی طرح یہ قوما کی کے اندر جو ہاتھ جو ہے نا اس کو باندھنا یا نہ باندھنا، یہ دونوں جائز ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بھی بہت اختلاف کا باعث بن چکا ہے کہ جس وقت آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جس کو قوما کہا جاتا ہے، قیام بعد الرکوع میں ہاتھ تشدید الایدی ہے یا اسدال ہے، ہاتھوں کو چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے، یہ دونوں طرح جائز ہیں۔ پانچویں سنت فعلیہ یہ ہے کہ وضع الیمین علی الیسار، علی الیسار، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا، یہ سنت فعلیہ ہے۔ دیکھیں ہاتھوں کی حرکت ہے، ہاتھ بول نہیں رہے، یہ قولی نہیں ہے، یہ فعلی ہے۔ اور چھٹی سنت فعلیہ یہ ہے النظر الی موضع السجدہ، کہ سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا۔ ساتویں سنت فعلیہ کیا ہے؟ فعلی سنت کون سی ہے؟ قیام میں دونوں پاؤں کا مناسب حد تک پھیلانا، فطری حالت میں کھڑے ہونا۔ کچھ ہمارے نادان دوست ہیں وہ پاؤں کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں، بہت برے لگتے ہیں اور سنت کے خلاف ہے، اور ہاتھوں کو بھی باندھتے ہیں تو گردن تک لے جاتے ہیں، وہ نماز کی حیت کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ تو جو آپ نارمل پوزیشن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، مناسب پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کا قیام ہے، اس حالت میں آپ نے پاؤں کو رکھنا ہے۔ نہ تو آپ پاؤں کو جوڑ کر نماز پڑھیں گے، نہ آپ کو بہت زیادہ پھیلا کر نماز پڑھیں گے۔ اور آٹھویں فعلی سنت یہ ہے رکوع میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کے اوپر رکھنا، بلکہ ان کو پکڑنا، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اور نویں سجدہ کی حالت میں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو پہلوؤں سے بازو الگ ہونے چاہیے، کونیاں جو ہیں وہ پاؤں کے اپنے وہ پہلوؤں کے ساتھ چمٹی ہوئی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کونیاں تھوڑی سی باہر نکلی ہوں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے اس سے زیادہ نکال لیں، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کونیوں کو اپنے جسم سے تھوڑا سا الگ رکھنا ہے۔
اور 10ویں فعلی سنت یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اور دوسرا جب تشہد آئے گا تو اس میں تورک ہوتا ہے۔ تورک یہ ہوتا ہے کہ بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالنا ہے اور دائیں پاؤں کھڑا رہے گا، یہ تورک ہے۔ یہ سنت فعلی ہے جو نماز کے اندر عموماً لوگ اس کو بھول چکے ہیں، صرف بعض حضرات اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے بھی نوازے۔ اور 11ویں فعلی سنت یہ ہے کہ تشہد میں کھلی انگلیوں سے ہاتھ جو ہیں وہ رانوں پر رکھنا اور ہلکا بنانا اور اشارہ کرنا۔ 12ویں فعلی سنت یہ ہے کہ جب سلام پھیریں گے اس وقت سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف منہ کرنا، رخ کرنا، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف بھی رخ کرنا۔ تو یہ 11ویں جو ابھی آپ نے سنت فعلی سنی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو رانوں پر رکھنا ہے، لیکن دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا ایک وہ کام ہے جو کسی بچی نے یا کسی بچے نے پوچھا تھا، اس کو آپ سماعت فرما لیں کہ جو ہی جب بیٹھیں گے تشہد کے لیے تو ہاتھوں کا 2-3 حدیثیں ہیں، ان کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی 2 انگلیوں کا آپ بند کر لیں اور جو تیسری انگلی درمیانی ہے اس کے اوپر آپ انگوٹھا رکھ لیں، تو یہ ایک حلقہ بن گیا ہے۔ تو ایک انگلی باقی رہ گئی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی کہتے ہیں، تو اس کو آپ نے سیدھا کھڑا کر لینا ہے۔ سیدھے سے مراد آسمان کی طرف نہیں، اس کو آپ نے اٹھا دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ جیسے ہم کسی بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی کو بلانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو وہ نارمل سا اشارہ کرتے ہیں، نارمل پوزیشن میں آپ اس انگلی کو آپ اٹھائیں گے۔ اب اس کے بعد رہا تحریک، کس کو حرکت کیسے دینی ہے، تو 2-3 حدیثیں ایسی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس کو کبھی کبھی حرکت دیتے رہیں، یہی اعتدال ہے، یہی وسط، دین وسط یا عمل وسط ہے، درمیانی جو ہے نا عمل، وہ یہی ہے۔ بعض حضرات بڑی شدت کا یہاں پہلو اختیار کرتے ہیں، اس انگلی کو اتنا اکڑاتے ہیں اور اس کو پھر ہلاتے ہیں بڑے عجیب انداز سے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان کو یہ چبھ رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان کو اس سے حرکت میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے بہنیں۔ اس طرح کے جیسے لوگ نادان، جاہل، ان پڑھ لوگ جو ہیں، جاہل نہیں میں کہنا چاہتا، حج کے موقع پر کنکریاں مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، لکڑیاں مارتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، وہ جہالت ہے، اس سے ثواب نہیں ہے، بلکہ شیطان تو ہنس رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ قریب نہیں آتا، دور تو پہاڑیوں پر بیٹھا ہوتا ہے نا، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے پتھر مار رہا ہے، میں تو ہوں ہی نہیں یہاں پر، یہ تو ایک عبادت ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ بہنیں اس طرح بعض لوگ ہلکے کے لیے جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اور انگلی کا ہلکا بنانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی دائیں جو شہادت کی انگلی نا اس کے کونے میں جا کے آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے، وہ رکھا نہیں جاتا اور ہلکا بنتا بھی نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ درمیانی انگلی پہ اوپر انگوٹھا رکھیں گے تو ہلکا بن گیا، تو یہ عربی میں 53 بن جاتا ہے، اور آپ شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھیں گے اور اس کو بعد حرکت دیتے رہیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو شرائط یا شروط، شرطیں سمجھنے کے بعد ارکان بھی سمجھ آ گئے ہیں، واجبات بھی سمجھ آ گئے اور سنتیں بھی سمجھ آ گئیں، جس کے اندر سنت فعلیہ بھی ہیں اور سنت فعلیہ بھی ہیں اور قولیہ بھی ہیں، یعنی زبان سے بولنا اور جسم کی حرکات جو ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم ان مسئلوں کو سمجھنے کے بعد اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔